تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ صحبت تک میں نے جو باتیں کی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں، یعنی ہماری طرح بشر نہیں، ہمارے طرح انسان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی حلیہ مبارک گزشتہ صحبت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے یہ فرق اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کہ حضور کی شان ہی کچھ اور ہے اور ہماری کچھ اور ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور اب جو میں آج جو ٹاپک لیا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پائے اخلاق۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ كُلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یا رسول اللہ آپ کا جو کردار ہے یہ بہت بڑا کردار ہے آپ کا، آپ بہت بڑے کردار پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ تو اب جو باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی وہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں نبی بنا کر، رسول بنا کر ہمارے آقا جو بنایا ہے، تو اس لیے حضور کو اس عالم میں مبعوث ہونا پڑا کہ تاکہ ہمیں انسان سے انسان کامل بنائے، انسان سے انسان کامل بنائے۔ انسان سے انسان کامل بننے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اخلاق ہی انسان کو انسان کامل بناتی ہے۔ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات چھوڑ دیں گے تو بندہ انسان تو رہے گا مگر انسان کامل نہیں رہے گا۔ تو حقیقت میں انسان بھی ایک جانور ہے، جانور کی طرح ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو ہمیں انسان سے انسان کامل بننا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکارم اخلاق ہیں، جو بلند اخلاق ہیں،
اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہی شریعت مطہرہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو بھی عمل کرے گا وہ سنت پر عمل کرے گا۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سرکار کے اقوال و عادات کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا اپنے امتیوں کے لیے، اس پر عمل کرنا، اور جو کر کے دکھائے آپ خود کہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا حکم اللہ تعالیٰ نافذ کسی پر نہیں کیا جو اس کے قابل نہ ہو۔ اس کے طاقت سے بلند کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، کیونکہ طاقت سے زیادہ کسی کو حکم دینا یہ خود ایک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، ناقص عقل ہے۔ یعنی ناقص العقل ہی کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گی۔ ہم نہیں ڈالتے نا، بچے کو جتنا حکم دینا ہے اتنا ہی حکم دیتے، عمر کے لحاظ سے حکم دیتے۔ بات سمجھ میں؟ جوان کو کتنا حکم دینا اتنا ہی حکم دیتے، بوڑھے سے جو کام لینا وہی کام لیتے، وہی حکم دیتے ہے نا، کیونکہ اس سے آگے بڑھ کر دیں گے تو ناقص العقل ہو جائے گی، عقل کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ وہ احکام نافذ نہیں فرماتا جو بندے کے برداشت کے باہر ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور خیر البشر کی صورت میں اس کائنات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پوری انسانیت کہ جو کچھ بھی انسانیت کے یہ ہیں حالات ہیں ان تمام کو لے کر آپ نے اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ بات سمجھ میں؟ اور آ کر عمل کر کیونکہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل از بیٹر دین تھیوری، ہے نا۔ تھیوری احکام ہو جاتے ہیں، پھر پریکٹیکل ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پریکٹکس میں انسان کو آسانی سے سیکھ لیتا ہے انسان، اور یہ جان لیتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے آج کالجز میں پریکٹیکل کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ آرٹس میں بھی آج کل کو پریکٹیکلز آ گئے ہیں، پہلے آرٹس میں پریکٹیکلز نہیں تھے، آج کل تو آرٹس میں بھی پریکٹیکلز آ گئے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ پریکٹیکل کی اہمیت ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پریکٹیکلی عمل کر زندگی کو چل کر بتائیں کہ تمہاری زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، تم نے اپنی زندگی کو کس طرح برباد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل زندگی کر پوری 63 ایئرس 60 پر 3 سال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہاں آئے اور آ کر ہمیں پریکٹیکل زندگی سکھائی۔ اور یاد رکھو، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ کو اختیار کر لیا، اس کی زندگی میں امن ہی امن ہے۔ اسلام کی حقیقت ہی یہی ہے، اسلام اور ایمان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا۔ مسلمان کہتے ہی اسے، مومن کہتے ہی اسے۔ بات سمجھ میں؟ ایمان کی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
بات سمجھ میں؟ وہ اقرار باللسان کا معنی کیا ہے؟ وہ عمل ہے، آپ کو عمل کرنا ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ، اس پر اگر قائم ہونا ہے، اس پر اگر پورے طریقے سے قائم ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا. اب سرکار نے جو سکھایا صرف اس کو پڑھ دینا نہیں ہے، ہمارے زندگی میں عمل پیرا کر لینا. آج جو کچھ بھی مصیبتیں، مشکلات، گھریلو پہلے میں گھر کی باتیں کرتا ہوں، بعد محلے کی باتیں کریں گے، بعد حکومت کی باتیں کریں گے. میں گھر کی باتیں پہلے کرتا ہوں. یہ گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو مصیبتیں ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، گھر کے اندر جو کچھ مصیبتیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر گزرنے کی وجہ سے. بات سمجھ میں؟ یہ حقیقت ہے. اور اللہ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمایا ہے. آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق پڑھیے اور غور کیجئے کیا میں جو کہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہے تو پھینک دیجئے، صحیح ہے تو اپنا لیجئے. بات سمجھ میں؟ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی سرکار نے عمل کر ہم کو حکم نہیں دیا جو ہم نہ کر سکے. ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار و سحری کے روزہ رکھنے لگے. صحابہ کا تو یہی عالم رہا کہ سرکار جو کرتے وہ کرتے. ان کا نام صحابہ. صحابہ کس کا نام؟ اپنے عقل سے کرنے والے نہیں، اپنے نفس کو لانے والے نہیں، کیونکہ جان لیے کہ اپنی عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیکار ہے، اپنا نفس تو گمراہ کر دے گا. تو یہ صحابہ کون ہے؟ صحابہ کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ وہی ہیں جو سرکار کرتے وہ خود کرتے. تو اب صحابہ بھی کیا کرنے لگے؟ بغیر افطار اور بغیر سحری کے روزہ رکھنے لگے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں جمع ہوئے تو کسی کا چہرہ اترا ہوا تھا، کوئی کمزور ہو کر تھا، کوئی حالت بدلی ہوئی تھی. تو سرکار نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر ایک ڈھیلا یعنی اترا ہوا چہرہ وغیرہ، بہت ضعیف معلوم ہو رہا ہے، بہت کمزور معلوم ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس طرح روزہ رکھتے ہیں ہم نے اس طرح روزہ رکھا. جس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی روزہ رکھ رہے ہیں، افطار اور سحری چھوڑ دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی. کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میرے جیسا ہے؟ اللہ اکبر. سرکار کا یہ قول ہے، صحابہ کے سامنے سرکار فرما رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روبرو ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روبرو ہیں. ایسے بڑے بڑے اکابر صحابہ کے سامنے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایکم مثلی، کیا تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے، میرے مثل ہے، میرے جیسا ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں، مجھے اللہ کے دربار سے یعنی اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ نے مجھے افطار کراتا ہے، اللہ نے مجھے سحری کرانا ہے. یہ کہہ کے سرکار نے سب کے روزوں کو ٹوٹوا دیا. تو سر معلوم ہوا کہ وہ کام سرکار کسی پر نافذ نہیں فرماتے جو وہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں؟ ایسا مت سوچ لو کہ اکثر
لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی شریعت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ عمل کرنا کا تو کیسا ہوگا، ہمارے حالت ہمیں کہاں اس کے قابل نہیں، ہمیں ایسا نہیں، ہمیں ویسا نہیں، ہمیں کیا کر سکتے، ایسی باتیں کرتے کر کے کیا کرتے چھوڑ دیتے۔ یہ آ کر کیا ہے، یہ ہیلے بنانا ہے، یہ کیا ہے، ہیلے بنانا، ہیلے بنا کر ہٹ جانا۔ یہ ہیلے بنانے سے کس کو تکلیف، تمہارے کو تکلیف، کس کو تکلیف، تمہارے کو تکلیف۔ آج ہم تکلیف میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے خود کو بھی سرکار کے جیسا نہیں سنوارا، سرکار کے احکام پر قابل نہیں کیا، اور اپنی اولادوں کو بھی وہ نصیحتیں نہیں دیے۔ اپنے جو چھوٹے ہیں، ہمارے انڈر میں جو آتے ہیں، بیوی بچے جو کچھ بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے نصیحت نہیں کی، بلکہ ان کو بھی ان کی راہ میں چھوڑ دیا، اور کسی نصیحت والے کے سامنے بٹھایا نہیں۔ بات سمجھ میں، دنیا کی طرف رجوع ہو گئے۔ یہ دنیا یاد رکھو جتنی ملنی ہے مل کر رہے گی، کسی کو اس کے مقدر سے بڑھ کر نہیں ملے گی، گھٹ کر نہیں ملے گی۔ جس کو جتنی ملنی ہے مل کر رہے گی۔ طریقہ رسول اللہ پر گزرنے سے دنیا چھوٹ جاتی نہیں، بلکہ دنیا عزت والی ملتی ہے۔ تکلیف سے ملنے والی چیز آسانی سے ملتی ہے، محنت سے ملنے والی چیز تحفہ بن کر ملتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس پر غور و فکر کریں، اور اپنے آپ کو اب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، تبدیل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس سے کبھی دور نہیں ہٹنا۔ ایک ایسی باتیں ہیں ویسی ہیں بول کے ختم نہیں کرنا۔ اور میں اکثر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 3 دن کا دورہ ہمارا چل رہا ہے، پیر منگل چہارشنبہ، انٹرٹینمنٹ مت بتائیے اس کو، اس سے علم حاصل کریں اور عمل کریں، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کی بات رکھ رہا ہوں، میں صحابہ اجمعین کی بات رکھ رہا ہوں، میں ان کا عمل رکھ رہا ہوں جس کو صحابہ کہتے ہیں، میں ان کا عمل رکھ رہا ہوں جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کو انٹرٹینمنٹ کی طرح مت سنیے، 1 گھنٹہ چلو بیٹھو ثواب مل جائے گا۔ بے شک ثواب تو اپنی جگہ سننے کا ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا ارادہ ہے یہ کلاسز چلانے کا، وہ ارادہ یہی ہے کہ آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، یہی ارادہ ہے، اسی ارادے پر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بولنے والے بن گئے آپ سننے والے بن گئے، نہیں، مجھ سے اچھا بولنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں، میں تو ان تمام اچھے بولنے والوں کا ایک ادنا سا غلام ہوں، بلکہ خطرہ ہوں۔ بس یہی میری مشن ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مکارم اخلاق، بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر آپ تک پہنچاتے ہوئے میں بچا ہوا نہیں ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ آپ کو سناتے ہوئے، آپ کو پڑھاتے ہوئے، میں جو احادیثوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گزارا ہے تو میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ مسلمان، مومن اور خاص کر اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا، اصحاب اجمعین سے محبت رکھنے والے، یہ لوگ اپنی زندگی کو برباد نہ کریں بلکہ آباد کریں۔ بات سمجھ میں؟ یہ زندگی کو برباد نہ کریں بلکہ آباد کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں الٹ پلٹ
ان کے زد میں نہ آئیں، جو بدعقائد لوگ ہیں ان کے زد میں نہ آئیں، اور جو لوگ قرآن شریف کو رکھ لے کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کیا ہے؟ اور ہم کتنا قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ حقیقت کیا ہے کہ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ یا ام المومنین آپ بتائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کی زندگی کا گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ فرما کے کہتی ہیں کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ بات سمجھ نہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر بگاڑ ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ ادر پارٹیز یہ بتاتے کہ یہ لوگ دیکھیے قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ ہے نا سنی بول کر ایک الگ ہی طریقہ اختیار کرتے، بدعتی ہیں، نئے نئے اپنے اپنے گھر لیتے ہیں، وہ یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں بول کے گمراہ کرتے رہتے۔ یہ شیاطین ہیں جو تم کو گمراہ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ قرآن ہے، آپ کی زندگی قرآن ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ صحابہ جب پوچھتے ہیں تو صحابہ سے فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار کے اخلاق تو قرآن تھے۔ تو یاد رکھو، سرکار کے اخلاق کو حاصل کر لینا قرآن کو حاصل کرنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آپ نے جو راہ چلی ہے، اس کے نقش کفے پا پر چلنا۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنا قرآن ہے۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کا اپنے زندگی میں داخل کر لینا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بنتی نا۔ کتاب کا معنی ہی کیا ہے؟ کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بنتی کوئی کتاب، کتاب بنتی ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بنتی ہے نا؟ ہے نا بھائی؟ تو کلام اللہ جو کتابی شکل میں ہمیں ملا ہے، وہ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھنا چاہتے ہو، آج کا مومن، آج کا مسلمان حضور کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کو اٹھا کے سامنے رکھے اور پڑھے اور سمجھے قرآن کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ اور احادیث کیا ہیں؟ احادیث قرآن سے ہٹ کر کوئی بولی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ جو ہے قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، جو قرآن کے احکام ہے وہی احکام سرکار جو زندگی گزارے ہیں وہی ہے۔
بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا قرآن ہی ہے جو مسلمان کے لیے ہر جگہ آ رہا ہے. حدیث کی شکل میں جو آ رہا ہے وہ بھی قرآن ہی کا، قرآن کی تشریح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بن کر جو سامنے آ رہی ہے وہ بھی قرآن ہی ہے. نہ حضور قرآن سے ہٹے، نہ حضور قرآن سے کبھی، کیوں حضور ہے نہ سرکار ہے، نہ قرآن سے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ حکم پر عمل کرنے والے کا نام محمد رسول اللہ. بہترین سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہترین سے بہتر. اگر مخلوق اللہ کے احکام کی پر عمل کرے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں؟ تو ہمیں بھی کیوں ہمارے پاس حضور کو بھیجا گیا، کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا گیا. میلاد منانے کا جذبہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت زور شور سے منائیے. کیوں؟ اس سے بڑی چیز کیا؟ کوئی اچھی چیز جس وقت ملتی ہے وہ دن بار بار آئے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ غم آتا ہے. گھر لے لیے تو گھر خاص لے لیا، وہ جس دن رجسٹریشن ہوتا وہ دن یاد رکھ لے کو خوشیاں منانے کو رکھتے نہیں. بیٹا پیدا ہو گیا اس کے برتھ ڈے مناتے رہتے نہیں. خوشی اتنا اللہ کی عطا دین اتنا. سب سے بڑی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی دین، سب سے بڑی چیز اللہ نے جو عطا کیا اس عالم کو، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور ہم سب کو آپ کا غلام بنایا امتی کے نام سے. بات سمجھ میں؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو اللہ کے دربار سے تمہیں ملے؟ اس عالم کو جنت بنانا، اس عالم کو، یہ عالم بھی اللہ کی مخلوق اتنا، اللہ کی بنائی ہوئی اتنا. جنت فخر کے اللہ پیدا کریا، سو جنت بھی پیدا کیا، دوزخ بھی پیدا کیا، دونوں کو ملا کر دنیا بنایا. بس سمجھ گئی؟ دونوں کا دروازہ یہاں ہے، تم جدھر چاہو جا سکتے ہو. دونوں کا دروازہ کہاں ہے؟ بولے گا یہ دنیا. جنت بنایا، جہنم بنایا، دروازہ کہاں رکھو ہے؟ دروازہ کہاں رکھو ہے؟ دروازہ اس دنیا میں رکھو ہے. دنیا اصل میں دروازہ ہے جنت کا، جہنم کا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر چلیں گے تو جنت کا دروازہ ملے گا. آپ کو چھوڑ کر اگر چلیں گے تو جہنم کا دروازہ کھلے گا. اتنا بات سمجھ نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، جو کچھ بھی سرکار نے گزار کر، زندگی گزار کر بتایا، بات سمجھ نہیں؟ وہ اس کے بارے میں اگر ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی اے ہماری ماں بتائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے. بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر کوئی پوچھا تو کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. یعنی آپ قرآنی اخلاق، آپ عملی نمونہ ہے. آپ کا عملی نمونہ کیا ہے؟ قرآنی اخلاق ہے. بات سمجھ میں؟ تو اب چلیے اور آگے چلے ہوں کہ ہم کو کس طرح اپنی زندگی میں گزرنا ہے. کچھ باتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے چلیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت بنا لیں. کیا نیت؟
صرف سننے والے نہیں بنانا. آج صرف قرآن پڑھنے والے بن گئے. بات سمجھ نہیں؟ اب تو قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا. ہمارے سے آگے قرآن پڑھنے والے تھے. قرآن پڑھنے والے فقط نہیں تھے, اس سے آگے تھے. آج بھی جو اولیاء اللہ وغیرہ ہیں, آج بھی جو علماء اکرام ہیں, وہ صرف قرآن پڑھنے والے نہیں, قرآن سمجھنے والے, قرآن پہچاننے والے, قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اسوہ حسنہ کی طرف, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کرنے والے. علماء کیسے بنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پر چلنے کی وجہ سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا. بات سمجھ نہیں؟ ہم نام لیوا بولے تو ایک الگ معنی لے لیتے, نام خالی لیتے رہنے. نہیں بابا, نام لیوا کا مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ کسی کا نام آپ کو بار بار زبان سے آتا ہے بولے تو کیوں آتا ہے؟ آپ کو اس سے محبت ہے. جب محبت رہتی ہے نا, جب بھی بار بار اس کا نام آئے گا, بار بار آئے گا. تو بار بار جو نام آ رہا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں, وہ کیوں آ رہا ہے؟ ان سے محبت کی وجہ سے آ رہا ہے. اور محبت کیجیے, اور صرف نام لینے والا نام فقط نہیں لیتا, محبت کی وجہ سے نام لینے والا بنا. اور محبت کیا کرتی ہے؟ اس کے کردار کے جیسا بنا دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ وہ جیسا اٹھتا ویسا اٹھنے والا, وہ جیسا بیٹھتا ویسا بیٹھنے والا, وہ جیسا بولتا ویسا بولنے والا, وہ جیسا سنتا ویسا سننے والا, وہ جیسا چلتا ویسا چلنے والا بن جاتے نا. نہیں بنتے؟ بن جاتے نا. اسی کا نام فنا فی الشیخ. ہاں, فنا فی الشیخ بولے تو مر جانے کا نام نہیں, فنا فی الشیخ بولے تو شیخ کی عادتوں کو اپنانے والا. بات سمجھ نہیں؟ ہر شاگرد اپنے استاد سے محبت اگر ہے, صحیح معنوں میں وہ پڑھنے والا بن گیا, صحیح معنوں میں وہ سیکھنے والا بن گیا. تو پہلے ہوتا کیا؟ شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی, اور اس کا ظہور کیا ہوتا؟ اس کے طرح چلنے لگتا, اس کی طرح بیٹھنے لگتا, اس کے طرح بولنے لگتا, اس کے طرح سمجھانے لگتا, اس کے طرح پڑھنے لگتا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی, ایمان کی شان یہی ہے, ایمان کی حقیقت یہی ہے, حب نبی کو ایمان کہتے ہیں. کیونکہ محبت اگر دل میں اتر گئی, اب کسی کوئی بھی آ جائے سامنے تمہارے دشمن, تم اسے مار کے ختم کر دیں گے. کیونکہ جس سے تمہیں محبت ہے نا, اس کی کبھی تم خلاف سننا بھی نہیں پسند کرتے. اور یہ تو ایسے شان والے رسول اللہ ہیں جس سے کوئی خلاف ہوتا ہی نہیں. ان سے محبت کر لینا. بات سمجھ نہیں؟ اور ان کے بارے میں اگر کوئی آ کے ایسا انسان تھے, انہوں آئے, انہوں چلے گئے, اب کیا ہے, میں چھوں بولتا نہیں, مارو ڈالا تو کیا رے کرتا, انہیں بولتا سوچ کئی کو بولے تو میں ہوں بتانے کے واسطے بولتا. سمجھنا, کھل کو بولیا تو مارا پڑیں گے بول کو, دوسرے الفاظ میں بولتا سو. سمجھ آتی؟ غصہ آتا کیا میری باتوں سے؟ غصہ کرے تو کرو, میرا خدا میرے سے راضی ہو گیا تو بس, راضی ہے تو بولنے رکھ رہا ہے, میرے رسول راضی تو بس ہے مجھے. غصہ آتا میں کیا کروں؟ لوگوں کو ہمارے مجلس والوں کو نہیں بول رہا ہوں میں, ہاں آنے دو, ابھی آنے دو. غصہ کر کر کے ابھی برباد ہو کے جان دے, کیونکہ میں حق پر ہوں. بات سمجھ میں؟ حب رسول کو اتارو یار دل کے اندر, خالی اتارو بولے تو مارنے کا نام نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, آپ کے کردار کو جانو, آپ کے اخلاق کو سمجھو اور اس کو اپنے اندر لو. بات سمجھ میں؟ آپ کے جیسا بنو,
یہ ہے کمال. ہاں خالی ظاہر کو سنوار لینے سے سنور جاتا نہیں انسان. انسان ظاہر اور باطن ہے تو ظاہر بھی سنوارنا باطن بھی سنوارنا. ظاہر خالی ظاہر سنوارا تو ہوتا کیا معلوم؟ انا آ جاتی، میں پن آ جاتا، میں پن آیا تو برباد ہو جاتا. خالی انا کو سنوارے یعنی ظاہر کو سنوارے تو کیا تھا؟ انا آتی. باطن کو سنوارے تو انا مرتی. باطن جس کا سنور جاتا انا مرتی. بات سمجھ میں؟ انا مر جاتی. غوث الثقلین باطن کو سنوارنے والے، آپ کی انا مر گئی. اب جو انا ان میں تجلی کر رہی تھی وہ حقیقی انا تجلی کر رہی تھی تو ٹھوکر سے مردے کو اٹھا دیے. تو آپ کی انا نہیں تھی. خم بیزنی میں جو انا آپ کی انا نہیں تھی، وہ حقیقی انا تھی جو متجلی تھی. وہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا اٹھ گیا. بات سمجھ میں؟ اولیاء اللہ کے جتنے بھی کرامات ہیں یاد رکھو وہ فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو پہلے فنا فی شیخ ہونا ہے. مرید تو ہو جاتے مگر فنا فی شیخ نہیں ہوتے. بات سمجھ میں؟ تو فنا فی شیخ ہونا، فنا فی شیخ ہوا تو فنا فی رسول ہوتا، پھر فنا فی رسول ہوا تو فنا فی اللہ ہوتا. یہ سیڑھی ہے، اس سیڑھی کو برابر مینٹین کرے تو چڑھیں گے. نہیں ہمیں سیڑھی نہیں، ہمیں اونچ جائیں گے تو چلے جائیں گے کہاں جانا کی ماں. بات سمجھ رہی؟ ہاں تو یاد رکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کیا شان رکھتے ہیں وہ صحابی جن کو انس کہتے ہیں. میرے ماں باپ آپ پر قربان. 10 سال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا، ہائے 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 کیا نصیب. دیکھنا تو ہمیں تو دیکھنا بھی دور ہے نا. وہ تو صحبت میں رہے، رات میں رہے، دن میں رہے، سفر میں رہے، ہر جگہ رہے، اسی کو خدمت کہتے ہیں. خدمت وہ نہیں کہ ایک وقت کا پانی لا کو دے دیا ہاں میں خدمت کر دیا. خدمت اسے نہیں بولتے با، خدمت کو بھی سمجھنا. ہاں خدمت کرو حضرت بولے تو آج کل پیسہ لگ دے ڈالتے. کیا بولے تو ہمیں خدمت کر ڈالے، نوٹا لاگو ہاتھ میں دے ڈالے تو خدمت کر ڈالے. خدمت اس کا نام نہیں، خدمت کہتے ہیں اسے تو صحبت اختیار کرنا رات اور دن، اسے بولتے خدمت. سرکار غریب نواز اپنے شیخ کی خدمت 20 سال کرے. کتنے سال؟ تب چل کر کیا بنے؟ قطب الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. ہاں بات سمجھ میں؟ آج بھی باقی پہ جو فنا ہو جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. باقی رہتا ہے. ہاں باقی رہنے والے سے مل جاتا ہے تو باقی رہتا ہے، فنا ہونے والے سے ملتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ 10 سال تک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے کبھی نکیر نہیں فرمائی.
ना मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, आपने कभी नहीं फरमाया। क्योंकि आप जिसको ना कह दें अब वो ना हो जाएगा। रसूल अल्लाह है ना, नूरुल्लाह है ना, किसी चीज को आप नफी कर दें तो वो बेकार हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हाँ ये राज है। और यहाँ क्या है, आपने कभी नकीर नहीं फरमाई। कोई काम आपके मुआफिक हो आया, मुआफिक हो या खिलाफ। हदीस में लिखा हुआ है क्या, जो भी काम आपके मुआफिक हो या खिलाफ, आपने नहीं कहा। अगर बाज अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि अगर आप ऐसा करते तो ऐसा होता। आज भी है ना, करते ना, क्या आप ऐसा कर लेना, ऐसा करते तो बच जाते थे, ऐसा करते तो जीत डलते थे, ऐसा करने से ये मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, ऐसा करने से पहले घर वाले शुरू कर देना, नहीं करते ना। ये पढ़ना था, ये नहीं पढ़ने की वजह से आज गलाटे में आ गए, ये पढ़ को रहना था, तुम्हें ये पढ़ दले, ऐसा कर को रहना था, वैसा होगा, मटी होगा। पूरे पढ़े से लोग पढ़े चिया सीजी पे बना लगो, पढ़े से लगा ना वो डंडे गाले को पड़ेगी, ऐसा करे तो वैसा हो गया। तुम्हें कई को मदरसे में जाको पढ़ लिए, तुम्हें कॉलेज में पढ़ते तो आज की तक की कमाते थे, बोलते ना लोग। नहीं, तुम्हें कई को ये कर लिए, तुम्हें याद हाफिज साहब के पीछे फिर को बर्बाद कर लिए। क्या बर्बाद कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह। खुद भी बर्बाद नहीं, आबाद की जगह गया है इसमें, बर्बाद की जगह है, वहां भी जाको बर्बाद होते ऐसा। तो हुजूर से जब भी कोई काम हो जाता ठीक है, नहीं होता तो बोलने वाले बोलते ना। तो आपसे अगर कोई ऐसा कहता तो आप फरमाते छोड़ो, वही होता है जो खुदा चाहता है। क्या फरमाते थे, आए छोड़ो, वही होता है जो खुदा चाहता है। यानी हुजूर असबाब को बेकार भी नहीं बताए और असबाब ही हकीकत भी नहीं बोल कि असबाब की हकीकत है ना, असबाब छोड़ना भी नहीं और असबाब को हकीकत भी नहीं समझना। मालूम ना, असबाब बोले तो पानी, मिसाल के तौर पर पानी जो है एक सबब है, पानी जो है एक सबब है, दवा जो है एक सबब है, बात समझ नहीं, मकान जो है एक सबब है, असबाब है ना। तो असबाब को बेकार भी नहीं कहा, बात समझ नहीं, और असबाब को हकीकी देने वाला भी नहीं, क्योंकि वो हकीकी देने वाला है ही नहीं। तो ये बताने के लिए हुजूर वो काम भी अपना लेते थे जो आपके खिलाफ होता था, और जब काम रुकावट हो जाती, बात समझ में आई, तो लोग पूछते ना, आप ऐसा करना था, आप ऐसा कर दिए, आप ऐसा करना था, आप ऐसा करने की वजह से ऐसा होगा, ऐसा अगर करते तो आप आबाद हो जाते। बोलते ना, कितने की जने आज भी चलता ना, बड़े बड़े लोगों के पास मशवरे देने वाले आते ना, मशवरा देते ऐसे मशवरे भी खत्म हो जाने के बाद भी आते, शुरू करते वक्त भी मशवरा देने आते, फिर खत्म होगा तो भी आते, आपको बोलते आप वैसा नहीं, आप जर्रा ऐसा चलना था, नहीं वो जर्रा पाँव ऐसा रखने से फिसल को गिर गई, तो तुम्हें गिरा दल को हम ना बोलते नहीं। तो जब वैसा बोले तो सरकार क्या फरमाते, छोड़ो, जो खुदा चाहता है वही होता है। तो याद रखो, असबाब को मत छोड़ो,
اور اسباب کو حقیقی مت جانو، حقیقی اللہ تعالی ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ اس پر فکر اور افسوس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں فکر کرنے کو بیٹھ جاتے، سر پکڑنے کو بیٹھ جاتے، سر میں درد بھی آ جاتا، نہیں، طبیعت بھی خراب کر لیتے۔ ایک کوئی نقصان ہو گیا، اب وہ نقصان کو رکھنے کو فکر کر کے اپنی طبیعت برباد کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب ہو گئی تو جہنم ہو گئی نا، ختم۔ تو نہیں، آپ صحیح طریقے سے کرو، اس کے باوجود نہ ہو تو کیا کہو؟ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ افسوس نہیں کرنا، سرکار نہیں کرتے تھے، پریشان نہیں ہونا، سرکار پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ جو اللہ پاک کرتا ہے وہی خیر کا باعث ہے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ کس کے فیصلے پر راضی ہونا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ کمال ہے۔ اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، ہر کام تمہارا ہوتا رہا اور تمہیں بولے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو تمہارا تو کام ہر کام ہونا جی، تمہیں کیا بڑے؟ جس کا کام ٹکتا نا، رکتا نا، بات سمجھنے، ایک کرنے جا کو ایک ہو جاتا نا، وہ راضی رہنا، انہیں راضی رہنا، کمال وہ میں کام کرنے نکلا، وہ کام کامیاب ہو گیا، اور میں اللہ پر راضی ہوں۔ کیا راضی ہوں؟ وہ نہیں ہوا تو بھی تو راضی رہنا، تب تو راضی رہنا، تب بولنا اللہ اللہ۔ یہ تھے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کہنے والے نے آ کے کہا کہ یا غوث، آپ کا پورا مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، بولے تو کہ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ نہ چہرہ بدلا، نہ حالت بدلی، کچھ بھی بدلا نہیں، وہی چہرہ رہا جو پہلے تھا۔ نہ چہرے میں کوئی جھلٹی آئی، نہ چہرے، کیونکہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے تمہارے غم کو بھی اظہار کر دیتا، خوشی کو بھی اظہار کر دیتا، غم اور خوشی دونوں کو اظہار کر دیتا چہرہ۔ بات سمجھ نہیں، بہت بڑی چیز ہے چہرہ۔ چہرہ دیکھ کر پہچاننے والے بہت کچھ پہچان لیتے، بات سمجھ نہیں، یہ چہرہ ایسی چیز ہے۔ تو چہرہ بدلا نہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ ویسے ہی تھے، مطمئن تھے، اطمینان میں تھے، اطمینان میں رہ کر الحمدللہ بول رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ الحمدللہ بولنا، بولے تو بولو نہیں بولے۔ اسی واسطے لوگ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنے سر کو نیچا کیا اور اٹھ کے کہا کہ الحمدللہ، یعنی آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا، آپ کے قلب کو چیک کیا، آپ کے دل کو چیک کیا، کیونکہ یہ چیز ہی ہے جو بدلا دیتی ہے انسان کو، یہ بڑی چیز ہے۔ غوث الثقلین نہ چہرہ بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، کیا فرمایا آپ؟ الحمدللہ۔ اب پھر بات آئی سامنے کہ نہیں بچ گیا مال، تو پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، پھر بھی آپ کا چہرہ بدلا نہیں، خوشی نمایاں نہیں ہوئے، کیونکہ غم آیا ہی نہیں تو خوشی جیسے کہ تھے ویسے تھے، نہ غم آیا نہ خوشی آئی۔ آپ سے لوگ مریدین نے پوچھا کہ یا غوث، جب یوں کہا گیا کہ آپ کو نقصان ہو گیا تب بھی آپ الحمدللہ کہے، آپ کو جب یہ کہا گیا کہ بچ گیا آپ کا مال تب بھی آپ الحمدللہ کہے،
اور نیچے سر کر کے اپنے سر کو اٹھا کر الحمدللہ کہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جب نقصان سنانے والا آ کے نقصان سنایا تو میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میرا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ نہیں ہے، میرا دل بدل گیا ہے کہ نہیں ہے، کیا میرے اندر رنج و غم پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ بات سمجھ نہیں؟ تو یاد رکھو حضرت، کسی چیز کے نقصان پر فکر کرنے کو بیٹھو نہ کو، رونے کو بیٹھو نہ کو۔ بات سمجھ نہیں؟ اللہ تعالی نہیں دینا چاہا، نہیں دیا، اور وہ کیوں نہیں دینا چاہا اللہ کو معلوم۔ اللہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر جاننے والا، ہم نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کا ایک لمحہ بھی نہیں جان سکتے، اللہ جانتا، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کہاں سے لے کر جانا، کس راستے سے گزارنا، کسی کو تکلیفوں دے کر کیا کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تکلیف اس کی گناہ کا ہی فقط صلہ ہے، نہیں، سنوارنے کا بھی صلہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، بس ہمیں حق کیا ہے کہ ہمیں تکلیف آئی تو ہم کو یہ چاہیے کہ دوسرے کو نہیں، دوسرے کی تکلیف دیکھ کر بولنا نہیں ہے، اپنے تکلیف پر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کون سا گناہ کرے ہیں یا نہیں کرے ہیں۔ اگر کرے ہیں کرتے رہیں گے، بندہ اسی کا نام ہے نا، گناہ تو کرتے رہیں گے، نہیں کرنے کی بات ہی نہیں۔ ایک حضرت بولے کیا کریا گناہ ایسا مندے اللہ کر دے لیا سو، تمہارا پیدا ہونا چاہیے گناہ نا۔ اس کے اوپر ابھی کیا، ابھی بڑا گناہ کیا، تمہیں پیدا ہو اس سے گناہ، سمجھ میں آیا، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں نا تمہیں، یہ تھے بہت بڑا گناہ، میں کیا کریا کیا، ہر آن ہر لمحہ گناہ چھے، تو یہ اپنے لیے ہے، یہ اپنے لیے ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہم اپنے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے، ہم دوسروں کے لیے کرتے، کیونکہ آنکھ دوسرے کو دیکھتی ہے، بولتے کیا بولتے ہیں، ہمیں اپنا آپ کو دیکھتی تھی نا آنکھ ہماری۔ بیٹا یہ آنکھ کیا بھی نہیں، یہ آنکھ ہے نا وہ تم نہ دیکھتی ہے سو، ہاں یہ ایک آنکھ حقیقت ہے جسے بصارت کہتے، یہ نظریے، یہ کیمرہ دوسروں کو دکھاتا سو، کیمرہ فکس کر وہ ایسے، یہ کیمرہ یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے تاکہ دوسروں کو دیکھے بول کر۔ حقیقی جو بصارت کہتے ہیں وہ بصارت کہاں ہے، دل میں ہے، وہ بصارت روح سے تعلق ہے اس کا، وہ تم کو دیکھتی سو، دوسرے کو دیکھتی نہیں۔ وہ بات سمجھ نہیں؟ تم اسی لیے حضور نے فرمایا جو بھی کرو اپنے ضمیر سے پوچھ لو، تمہارا ضمیر تم کو گواہ دے دے گا کہ تم حق کر رہے ہو کہ نہ حق کر رہے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ضمیر سے پوچھ لو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ نظر سے کام چلاتے، دوسرے کو دیکھتے، انہیں تکلیف میں تو خوش ہو جاتے، اور کیا بھی بھائی کتنے بڑے بڑے کام کرے نہیں انہوں، ہمیں بھی کتنا کی سنے ہی نا، انہوں کیا کیا کرے بول کو ملے گا نہیں ان کو، دیتا سو عبد مولا دے رہی سو، وہ مر جائیں گے، یاد رکھو تم نہ حقیقت نہیں، حقیقت نہیں، خود کو دیکھو، خود کو سنوارنے کی کوشش کرو، بچ جا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ کے بندے پر تہمت نہ لگاؤ، اور اللہ کے فیصلے کو تمہیں نہیں سمجھ سکتے، وہ کیا وجہ سے اسے کیا واسطے رکھا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، اسی وجہ سے وہ سمجھ جاتا ہے
जब आदमी को घसा जाता है ना, घसते घसते संवरती है चीज। हिना के पत्ते क्या रंग के रहते हैं? क्या रंग के रहते भाई? पत्ते हरे रहते ना, हरे ऐसे ही लगा ले तो क्या भी नहीं, कुछ भी होता, असर है कुछ भी नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बात समझ में आई? कब वो रंग आता? पत्थर में घिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर में घिस जाने के बाद जब अपने आप को फना कर देती, जब अपने आप को खत्म कर देती, पत्ता जो शेप का होता वो शेप की रहती नहीं, दूसरे शेप बन जाती नहीं, चटनी। पत्ता कहाँ रहता? चटनी बन जाती नहीं। अब हाथ में लगाते ही क्या होता? वो रंग लाती। तो याद रखो, किसी के मामले में दखल मत दो, किसी के ऊपर उलट पलट बोलो नको, और खुद पर भी जब भी कोई तकलीफ आती है तो खुद को चेक करो। बात समझ नहीं कि हम क्या छोड़ दिए, और उसके बाद क्या करो? अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। और याद रखो, खादिरियों, चिश्तियों, सोहरावर्दियों, नक्शबंदियों, सिलसिले वालों, गौसुस सखलैन का कौल ही यही है, गौसुस सखलैन के तालीमात ही यही है, खाली गौस आजम के हमें गुलामी यही बोले को फिरते। जरा सुन लो, ये हैं हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ की बातें कि मुक़द्दर पर राजी रहना, तकदीर पर राजी रहना, यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम आपके सामने आता, आपके लायक हो, आपके खिलाफ हो, करते हैं, और जो भी उसे नतीजा निकलता अल्लाह ताला की तरफ उसे सुपुर्द कर देते हैं और राजी रहते हैं। तो हम भी गुलाम रसूल अल्लाह हैं, हम गुलाम गौस आज़म हैं, है ना? बंदे रसूल हूं मैं, है ना? तो हमको भी आपके बताए हुए तरीके पर चलना होगा। बात समझ में? आपके बताए हुए तरीके पर चलना होगा। ये तरीका इख्तियार करेंगे, अमन क्या मिलेगा? अमन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। वक्त हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल कंटिन्यू होगी। अल्लाह ताला करम करे, हम पर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।